السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل ہماری کہانی کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب عمر کو یہ پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر زینب سے کچھ نہیں اگلوا سکا تو عمر کو یہ سن کر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ فون پر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، تم سب کسی کام کے نہیں ہو، لگتا ہے یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف حکمت جب اسکول کے بعد اپنے کچھ کاغذات فوٹو اسٹیٹ کروانے جاتا ہے تو اسی وقت عاصم حکمت کے پیچھے اسے مارنے کے لیے بھاگتا ہے۔ حکمت بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگتا ہے اور بچ پاتا ہے۔ اچانک پولیس کی گاڑی کو دیکھ کر عاصم بھاگ جاتا ہے۔ حکمت پولیس کو بتاتا ہے کہ عاصم چاقو سے مجھ پر حملہ کرنے والا تھا، مجھے اس سے بچا لیں۔ پولیس والے فضا کو فون کر کے بلاتے ہیں۔ فضا بھی یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور عاصم کے خلاف کمپلین لکھواتی ہے۔ عمر فضا کا فون جو وہ دکان پر ہی بھول آئی تھی وہ اسے دینے کے بہانے فضا کے گھر جاتا ہے اور باسط پھر سے عمر کو فضا کے گھر جاتا دیکھ لیتا ہے۔ باسط کو بہت برا لگتا ہے۔ باسط اپنے پرانے دوستوں سے ملتا ہے اور ان میں سے ایک کو عمر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے، مگر وہ باسط کو آ کر بتاتا ہے کہ یہاں سب سے معلوم کیا مگر کوئی بھی عمر کے بارے میں اور اس کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو کچھ نہیں بتا پایا۔ باسط کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں خود پتہ لگا لوں گا۔ دوسری طرف عمر فضا کا موبائل اس کے گھر دینے جاتا ہے تو وہ حکمت سے پوچھتا ہے، تم ٹھیک ہو؟ کوئی چوٹ تو نہیں لگی تمہیں؟ حکمت کو عمر کا پوچھنا اچھا نہیں لگتا۔ عمر فضا سے کہتا ہے، مجھے لگتا ہے حکمت کو میرا آنا یا میرا پوچھنا اچھا نہیں لگا۔ عمر فضا سے یہ بھی کہتا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ ہو چکا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک آدمی مارنے کے لیے پڑا تھا۔ فضا پوچھتی ہے، اچھا پھر تم نے کیا کیا؟ عمر کہتا ہے، پھر میں نے اپنے بھائی کو بورڈنگ اسکول میں بھیج دیا اور اس کے کچھ عرصہ بعد سارا مسئلہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری طرف عمر زینب کو نہ پا کر پوچھتا ہے کہ زینب کہاں ہے تو فضا بتاتی ہے کہ وہ میری دوست یالے کے گھر پر ہے۔ جب عمر چلا جاتا ہے فضا کو خیال آتا ہے کہ اس کا چارجر تو دکان پر ہی رہ گیا ہے۔ وہ رات کو دکان پر چارجر لینے جاتی ہے۔ دوسری طرف باسط بھی عمر کی دکان میں کچھ تلاش کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ فضا جب دکان میں داخل ہوتی ہے فضا پوچھتی ہے، کون ہے اندر؟ فضا کو شور مچاتا دیکھ کر باسط فضا کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش کراتا ہے اور فضا سے کہتا ہے، میں ہوں یہاں، شور مت مچاؤ۔ فضا کہتی ہے، تم یہاں بھی چوری کرنے آئے ہو؟ باسط کہتا ہے، عمر اچھا انسان نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کوئی سراغ ڈھونڈنے آیا ہوں تاکہ اس سے عمر کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے، اور اسے سمجھاتا ہے کہ میں تمہاری فکر کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں عمر کے بارے میں پتہ لگا رہا ہوں۔ عمر بھی دکان کھلی دیکھ کر اندر آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے، اندر کون ہے؟ باسط اندر چھپ جاتا ہے اور فضا باہر آتے ہی کہتی ہے، میں اپنا چارجر لینے آئی تھی۔ عمر اور فضا دکان سے چلے جاتے ہیں، دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ فضا باسط کو میسج کرتی ہے کہ جلد سے جلد وہاں سے نکل جاؤ۔ باسط کو کوئی سراغ نہیں ملتا، وہ دکان سے چلا تو جاتا ہے مگر صبح پھر آتا ہے تو باسط کہتا ہے، میں کوئی کسی اور کام سے نہیں آیا، میں تو اپنا سوٹ لینے آیا ہوں۔ باسط پھر سے فضا کو عمر کے خلاف کچھ باتیں بتانے لگتا ہے تو اسی وقت عمر مسکراتا ہوا آ جاتا ہے اور فضا سے کہتا ہے، میں ان سے پہلے ملا تھا، ان کا سوٹ انہیں واپس دے دو۔ باسط کے جانے کے بعد عمر فضا سے پوچھتا ہے کہ تمہارے اور اس کے بیچ کچھ ہے کیا؟ فضا کہتی ہے کہ نہیں، پہلے تھا اب نہیں ہے۔ عمر ایک معنی خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر لے آتا ہے۔ یالے دوران سے پوچھتی ہے کہ اگر زینب کے باپ کا پتہ نہ چلا تو ہم زینب کو کیسے گود لیں گے؟ دوران کہتا ہے، میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں مگر زینب کے باپ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ دوسری طرف فخری سائمہ صاحبہ کو پیار کرتے ہوئے کہتا ہے، اب ہم شادی کرنے لگے ہیں۔ ماریہ فخری سے ایک کانٹریکٹ بھی سائن کرواتی ہے کہ شادی کے بعد آپ کا میری ماں کی جائیداد میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ فخری سائن کر دیتا ہے۔ ماریہ اس شادی کو روکنے کے لیے اب ایک نیا پلان بنا رہی ہے۔ دوسری طرف فضا حکمت کو بورڈنگ بھیجنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ یالے بھی فضا کے اس فیصلے کو صحیح کہتی ہے کہ اس طرح حکمت کو یسریٰ کو بھلانے میں آسانی ہوگی۔
اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ فخری دوران کو اپنی شادی کی ارینجمنٹ اپنے قہوہ خانے میں کرنے کا کہتا ہے۔ دوران مان جاتا ہے۔ فخری سائمہ صاحبہ کو بھی بتاتا ہے کہ ہم دوران کے قہوہ خانے میں اپنی شادی کریں گے۔ سائمہ صاحبہ کہتی ہیں ہمیں پہلے وہاں صفائی کرنی ہوگی، وہاں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، ہمیں اچھی طرح صفائی کرنی ہوگی، پھر ہم وہاں شادی کریں گے۔ سائمہ صاحبہ فخری کو ساتھ لے کر ساری رات دوران کے قہوہ خانے کی صفائی کرتی ہیں۔ دوران بہت خوش ہوتا ہے کہ آج اس کی دکان چمک اٹھے گی۔ سائمہ فخری سے قہوہ خانے کے دھلے ہوئے گلاس اور کپ بھی دوبارہ دھلاتی ہے۔ فخری کا صفائی کر کر کے بہت برا حال ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف فخری اور سائمہ صاحبہ شادی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ماریا ایک آخری دفعہ اپنی ماں کو فخری سے شادی کرنے سے منع کرتی ہے کہ وہ آدمی آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، وہ جو کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ مگر جب سائمہ صاحبہ نہیں مانتی تو ماریا اپنے کسی دوست سے کہتی ہے کہ تمہارے بھائی فون کمپنی میں ہیں، ان سے ایک نمبر معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ اصل میں ماریا شکران کا نمبر مانگتی ہے اور شکران کو فخری کی شادی کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ دوسری طرف جب حکمت کو اسکول سے چھٹی ہوتی ہے، عاصم پھر سے حکمت پر حملہ کرنے آتا ہے، مگر رحمت عاصم کے پیچھے بھاگتا ہے تو عاصم وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سب بچے فضا کو دکان پر جا کر بتاتے ہیں تو فضا رحمت سے کہتی ہے تم اس کے پیچھے کیوں بھاگ گئے تھے؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو فضا عمر سے پوچھتی ہے کہ بورڈنگ اسکول میں بھیجنے کے لیے حکمت کو کیا کرنا ہوگا۔ حکمت کہتا ہے میں بورڈنگ اسکول نہیں جاؤں گا۔ فضا کہتی ہے عاصم کے ڈر میں ایسا نہیں چلے گا، کب تک ہم اس کے ڈر سے یوں ہی جیتے رہیں گے؟ فضا کہتی ہے میں انتظام کر لوں گی، تم بورڈنگ اسکول جانے کی تیاری کرو۔ حکمت کو بورڈنگ اسکول بھیجنے کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ رحمت پھر سے حکمت کی خاطر فائٹ کرنے جاتا ہے اور فضا کو یہ بتا کر جاتا ہے کہ میں نے ایک بچے کو ٹیوشن پڑھانے جانا ہے۔ دوسری طرف باسط بھی فائٹ کلب میں ایک آدمی کو بچانے جاتا ہے جو کہ کافی زخمی ہوتا ہے۔ فائٹ کلب کے مالک کے پاس جاتا ہے تو رحمت بھی فائٹ کرنے کلب میں پہنچ جاتا ہے اور فائٹ کلب کے مالک سے کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے آج لڑا سکتے ہیں؟ کلب کا مالک کہتا ہے کہ آج تمہارے مقابل کا کوئی بھی فائٹر نہیں ہے اور ایک ہی فائٹر ہے، مگر تم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رحمت کہتا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں فائٹ کر لوں گا، مگر رحمت کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ باڈی بلڈر اس سے کافی زیادہ طاقتور ہے اور رحمت یہ جانے بغیر کہ اس کے مد مقابل کون ہے وہ اپنا نام لکھوا لیتا ہے۔ جب باسط وہاں سے پیسے لے کر جانے لگتا ہے تو وہ رحمت کو دیکھتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رحمت کہتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے حکمت کے لیے۔ رحمت کہتا ہے مگر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ باسط کہتا ہے جو بھی زخمی ہوگا مجھے اسے بچانا ہوگا۔ جب رحمت کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اس فائٹر سے تم نے فائٹ کرنی ہے تو رحمت اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، کیونکہ رحمت کو اسے دیکھتے ہی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ نہیں بچے گا۔ باسط رحمت سے کہتا ہے یہاں سے چلو، مگر کلب کا مالک باسط سے کہتا ہے تم رحمت کو کہیں نہیں لے کر جا سکتے، اسے فائٹ کرنا پڑے گی۔ جیسے ہی رحمت فائٹ کرنے لگتا ہے باسط رحمت سے کہتا ہے تم رکو، میں فائٹ کروں گا رحمت کی جگہ۔ کلب کا مالک کہتا ہے مگر تم تو ڈاکٹر ہو، تم کیسے لڑو گے؟ باسط کہتا ہے رحمت کی خاطر میں لڑوں گا۔ باسط کافی زخمی بھی ہوتا ہے مگر باسط آخر میں جیت بھی جاتا ہے اور جو بھی جیتنے پر انعام کی رقم ملتی ہے وہ سب باسط رحمت کو دے دیتا ہے۔ رحمت باسط سے پوچھتا ہے
کہ آپ میری جگہ کیوں لڑے؟ باسط کہتا ہے تم بھی تو حکمت کے لیے لڑے تھے۔ رحمت کہتا ہے کیونکہ میں حکمت کا بڑا بھائی ہوں۔ باسط کہتا ہے تو پھر اس طرح میں بھی تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ باسط رحمت سے کہتا ہے کہ عمر اچھا انسان نہیں ہے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ غلط کرنے والا ہے، مگر فضا کو یہ بات سمجھ نہیں لگتی۔ رحمت کہتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، بظاہر تو وہ ٹھیک ہی آدمی لگتا ہے۔ دوسری طرف رحمت گھر آ کر وہ سارے کے سارے پیسے فضا کو دے دیتا ہے۔ فضا پوچھتی ہے کہ اتنے سارے پیسے تم کہاں سے لے کر آئے؟ رحمت کہتا ہے میں نے ایک میتھ کے کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا اور یہ اسی کا انعام ہے۔ حکمت کو اگلے دن بورڈنگ اسکول انکارا بھیجنے کا بندوبست کر دیا جاتا ہے۔ حکمت بات کو سمجھنے کی بجائے کہتا ہے کہ آپ سب مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اسی لیے مجھے بھیج رہے ہیں۔ فضا اور رحمت اسے سمجھاتے ہیں کہ ہم تمہاری بھلائی کے لیے ایسا کر رہے ہیں، عاصم پکڑا جائے گا تو واپس آ جانا۔ سب کہتے ہیں کہ پاپا کی شادی میں حکمت شامل نہیں ہوگا۔ فضا کہتی ہے میرے لیے زیادہ ضروری حکمت کی زندگی ہے۔ باسط لڑائی کی وجہ سے بہت تھکا ہوتا ہے، اسی لیے ہاسپٹل بھی نہیں پہنچ پاتا۔ دوسری طرف سب بچے حکمت کو گاڑی تک چھوڑنے جاتے ہیں اور حکمت سے ملنے اس کی دوست سوزی بھی آتی ہے۔ دوران اور جالے قہوہ خانہ سجانے میں لگے ہوتے ہیں اور زینب بھی وہیں بیٹھی ہوتی ہے۔ اب زینب کے پاس ہیروں والا ٹیڈی بیئر بھی موجود ہے۔ جب یالے اور دوران کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، زینب بچوں کو باہر کھیلتا دیکھتی ہے تو اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے اور باہر عمر کے آدمی زینب کو زبردستی اٹھا کر لے جاتے ہیں اور زینب سے ٹیڈی بیئر وہیں گر جاتا ہے۔ باسط ان لوگوں کو زینب کو لے کر جاتا دیکھ لیتا ہے اور ان کا پیچھا کرتا ہے۔ جیسے ہی فخری سائمہ صاحبہ کو لے کر قہوہ خانے جانے لگتا ہے، شکران سائمہ کے گھر پہنچ جاتی ہے اور فخری کو لے کر کہیں اور چلی جاتی ہے۔ فخری بھی خوشی خوشی شکران کے ساتھ چلا جاتا ہے اور سارا دن شکران فخری کو اپنے ساتھ ہی مصروف رکھتی ہے اور سارا دن مستیوں میں گزار کر رات کو گھر پہنچتے ہیں۔ زینب کا ٹیڈی بیئر فخری کا شرابی دوست اٹھا لیتا ہے۔ رات کو جب فخری اور شکران اپنے دوست جنید کے پاس آتے ہیں، وہ اس سے ٹیڈی بیئر واپس لے جاتے ہیں۔ سارا دن سائمہ صاحبہ فخری کا انتظار کرتی رہ جاتی ہیں مگر فخری نہیں آتا۔ باسط زینب کو بچانے پہنچ جاتا ہے اور جب زینب کو بچا کر لے جانے لگتا تو عمر کے آدمی باسط کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ تو عمر اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ زینب کو میرے گھر پہنچا دو اور اس آدمی کو ختم کر دو۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ دے کر ضرور کریں۔ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔